السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشن ناولس پہ۔ میری آواز سے پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ میں کتنی موئی مائی کیفیت میں آج یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ سچ بتاؤں تو بہت مصروف دن تھا، آج ایک ٹیسٹ تھا، یونی جانا بڑا ضروری تھا، تو ادھر سے ہو کے میں 3 بجے تقریباً گھر واپس آئی ہوں۔ تو میرا موڈ نہیں تھا آج ایپیسوڈ دینے کا۔ میں نے کہا چلو آج میں نے جنہوں نے یارم کی قسط دی ہے تو آج میں اس کی نہیں دوں گی، چھٹی مار دوں گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے بتایا ہوا نہیں ہے کہ اگر میں چھٹی کر لی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر ریڈر کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ بازی ہو گئی ہے۔ تو بس پھر میں سچی میں بات بتاؤں، مجھے 2 دفعہ نیند کے جھٹکے لگ چکے ہیں اور میں 2 دفعہ سو کے جاگی ہوں ایپیسوڈ لکھنے کے درمیان میں۔ ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، ویسے تو میں دیکھ کر ہی ٹائپنگ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میرا سر نہ بڑا زیادہ قسم کا گھوما ہوا تھا، تو لٹرلی مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی میں نے ایپیسوڈ لکھ لیا تو اوبیسلی میں ریکارڈنگ بھی کروں گی، تو یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ میری تو یہی دعا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ریکارڈ کروں، کیونکہ اتنی زیادہ والی نیند آ رہی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ یار ستم کر کے نمبر 28 تحریر عریج شاہ۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، ازبک اپنے کام پر گیا، اب تک نہ لوٹا تھا۔ بی بی جی، ابھی تک صاحب جی گھر واپس نہیں آئے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر اکیلے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں۔ ویسے تو میں نے 8 بجے تک ہی یہاں رہنا ہوتا ہے، لیکن صاحب نے فالتو پیسے دے کر زیادہ وقت تک رہنے کی بات کی تھی، اسی لیے اب تو 9 بج رہے ہیں۔ میرے بچوں کو کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کو اس طرح کو اکیلے چھوڑ کر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ ارے نہیں، آپ گھر چلی جائیں، آپ کے بچے گھر پر اکیلے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ جائیں، میں مینیج کر لوں گی، وہ دروازہ اندر سے بند کر لوں گی، اور ویسے بھی یہ علاقہ سیف ہے اور دروازے پر چوکیدار بھی کھڑا ہے۔ وہ اسے اجازت دیتے ہوئے بولی تھی۔ جی بی بی جی، چوکیدار باہر ہی ہے، وہاں ایک سائڈ پر کمرہ بنا ہے، وہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے نا تو وہاں اندر بیٹھا ہوگا، میں جاتے ہوئے اسے بتا کے جاؤں گی، وہ آپ کا خیال رکھے، وہ باہر نکلتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عائرہ نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ ازبک کا انتظار کرنے کا تھا، اسی لیے وہیں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن نہ جانے ازبک نے آنے میں کتنا وقت لگانا تھا، اس نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے آنے پر پھر کھائے گی، اب اسے بھوک بھی شدید لگی تھی۔ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو ہرگز نہ تھا، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ملازمہ 6 بجے کے بعد گھر چلی جاتی ہے۔ سنو فرید، میں گھر جا رہی ہوں، بی بی جی گھر پر اکیلی ہیں، تم نہ خیال رکھنا، جب تک صاحب جی نہیں آ جاتے یہیں پر رہنا، پتہ نہیں صاحب جی کو آنے میں کتنا وقت لگ گیا، کہیں اونچے نیچے راستوں میں نہ پھنس گئے ہوں، ایک تو اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے گھر پر میرا۔ یہ تمہارے کمرے سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے اچانک بولی تو فرید ہڑبڑا سا گیا تھا، جبکہ وہ فرید کے پیچھے رکھی شراب کی بوتلیں دیکھ چکی تھی۔ استغفر اللہ، یہ کیا غلاظت بھرے کام کر رہے ہو تم یہاں پر؟ تم شراب پی رہے ہو یہاں بیٹھ کے؟ اگر ازبک صاحب کو پتہ چل گیا
تو کھرے کھرے قتل کر دیں گے تمہارا۔ تمہیں یہاں نوکری اس لیے نہیں دی گئی کہ تم یہاں پر یہ گھٹیا کام کرو۔ تمہاری بیوی بچوں پر رحم کھا کر المیر صاحب نے تمہیں یہاں نوکری پر رکھا ہے، لیکن تم اپنے گھٹیا کاموں سے باز نہیں آئے۔ وہ غصے سے بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا فرید اسے چپ رہنے کے اشارے کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی آس پاس سن نہ لے، حالانکہ یہ علاقہ کافی الگ سا تھا، آگے پیچھے کسی کو سننے کے چانسز نہ تھے۔ ارے چپ کر جا، کیوں شور مچا رہی ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، تیرے صاحب نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، اور یہ میرا نجی مسئلہ ہے، تجھے اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جا، تیرا کام ہو گیا، تو جا اپنے گھر جا۔ اب میں جانوں میرا کام جانے، تجھے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کہتا اس کے منہ پر اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھینچ کر بند کر چکا تھا، جبکہ ملازمہ اس پر لعنت ملامت کرتی باہر نکل چکی تھی۔ اس کا ارادہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنے کا تھا، لیکن سڑکوں کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی بہت برے طریقے سے یہاں پھنس چکی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور آدھی رات کو گاڑی یہاں سے کس طرح سے نکالے۔ سڑکوں پر اچھے خاصے بڑے بڑے گڈھے تھے، اور گڈھے بھی اس طرح کے کہ گاڑی ایک طرف سے نیچے کو ہو گئی تھی۔ اگر وہ ایک اچھا ڈرائیور نہ ہوتا تو یقیناً وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا بھی نقصان کر بیٹھتا۔ یار کیا مصیبت ہے، ایک تو پہلے اتنا لیٹ ہو گیا ہوں، اور اوپر سے اس گاڑی نے بھی ابھی دھوکہ دینا تھا۔ ازبک غصے سے ٹائر پر کک مارتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے تو اسے پریشانی نہ تھی، کیونکہ وہ ملازمہ کو کہہ کر آیا تھا کہ وہ جب تک واپس نہیں آ جاتا وہ گھر نہیں جا سکتی، اور اس کے لیے وہ اسے ایکسٹرا پیسے بھی دے گا۔ لیکن اسے شکایت بھی نہ ملی تھی کہ ملازمہ کافی کام چور ہے اور اکثر بیچ میں بے ایمانی بھی کرتی ہے۔ وہ اس عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے 9 بجنے کو آئے تھے، لیکن وہ گاڑی نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں سے پیدل گھر جانا تو ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر چلتے ہوئے کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عجیب جگہ تھی، سروس بھی بند تھی۔ کم سے کم وہ عائرہ کو فون کر کے بتا دیتا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، ملازمہ کو گھر نہ بھیجے، یا پھر اپنے آفس فون کر کے وہ دوسری گاڑی منگوا لیتا۔ اوپر سے بارش نے اسے الگ سے پریشان کر رکھا تھا۔ یہاں آتے ہی اس طرح کی مصیبت کا شکار ہونے پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ نہ تو اس طرف کوئی بس آ رہی تھی، اور نہ ہی کوئی سواری کی گاڑی، اور نہ ہی کوئی لوکل ٹرانسپورٹ۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے پہاڑوں پر کاٹیج ہونے کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ آدمی نہ جانے کب سے بیٹھا پیے جا رہا تھا،
پیے جا رہا تھا۔ ملازمہ کو گئے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ شراب کی پوری بوتل خالی ہو چکی تھی، لیکن اس کی طلب ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ نوکری وہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر نہیں بلکہ اپنا نشہ پورا کرنے کی خاطر کرتا تھا۔ لیکن آج سے پہلے کام کرنے والی جگہ پر اس نے کبھی بھی نشہ نہیں کیا تھا، لیکن آج تو وہ یہاں بیٹھا ہی نشے کی دھن میں پڑا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اسے اپنی طلب پوری کرنی ہے، اور پھر یہ طلب شراب سے آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ نشے سے اس کی طلب ہوس کی طرف چلی گئی تھی۔ اس وقت گھر جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اندر بیوی جی اکیلی ہے، صاحب اب تک گھر واپس نہیں آئے ہیں۔ نشہ حرام ہے، اور حرام چیز میں لذت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ ایک مکروہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے صرف اور صرف یہ پتہ تھا کہ بیوی جی گھر پر اکیلی ہے، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس آدمی کے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ خود بھی بچیوں والا ہے، اس کے اپنے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں۔ اس وقت اس پر نشہ ہر چیز سے زیادہ سوار تھا، اور اس سے کہیں زیادہ ہوس۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا گھر کے باہر آ رکا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سامنے شیشے کی بڑی سی دیوار سے بیوی بیٹھی ٹی وی دیکھتے نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ اس نے حماست سے مسکراتے ہوئے دروازہ بجایا تھا۔ عائرہ نے ایک نظر ادھر دیکھا تو ازبک کی جگہ واچ مین کھڑا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنی جگہ چھوڑتی چادر کو ٹھیک سے خود پر پھیلاتے ہوئے سر کو کور کرتی دروازے کے پاس آئی تھی۔ جی؟ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اس سے یہاں آنے کی وجہ جاننا چاہی تھی۔ صاحب جی، بیوی جی، صاحب جی نے کوئی رابطہ کیا وہ کب تک آئیں گے؟ اس نے سوال کیا تھا، جبکہ اس کا عجیب سا انداز اور منہ سے اٹھتی بدبو عائرہ کو پریشان کر گئی تھی۔ نہیں، ان کا نمبر نہیں لگ رہا۔ شاید وہ آ رہے ہوں گے، راستے میں کہیں سروس نہیں ہوگی، آپ جائیں، باہر رکیں۔ اس نے کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جب اچانک ہی اس نے دروازے کے بیچ اپنا پیر دے کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ کیوں؟ اگر تیرا شوہر اب تک نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں؟ تیرے شوہر کو اپنی جوان کم سن خوبصورت بیوی کا احساس نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو فائدہ اٹھائے گا نا۔ وہ اسے دھکا دیتا دروازے کو بند کر چکا تھا، جبکہ عائرہ اس کے لب و لہجے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر ازبک آ گئے نا تو تمہاری ایک بھی ہڈی سلامت نہیں چھوڑیں گے، اس نے غصے سے ہراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن سامنے نشے میں موجود اس آدمی پر کہاں یہ باتیں اثر کر رہی تھی؟ وہ تو صرف اس کا جسم دیکھ رہا تھا اپنی گندی بے باک نگاہوں سے۔ عائرہ کو اس کی نگاہیں اپنے جسم کے آر پار
ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی حسین ہے تو، کتنی خوبصورت ہے تیرا شوہر کو اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حسین حسن سے کوئی بھی فائدہ اٹھا کر جا سکتا ہے۔ وہ زمین پر اسے دھکا دیتے ہوئے اس کے پیر کو کھینچ کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آئرہ نے ٹیبل سے شیشے کا واز اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس کا ارادہ گھر سے باہر بھاگ جانے کا تھا، لیکن وہ گھر کے اندر رہتی تو ضرور کوئی نہ کوئی قیامت آ سکتی تھی۔ وہ تو اپنی بھی نہیں تھی، صرف اور صرف ازبک خان درانی کی تھی۔ وہ ازبک کی عزت پر کوئی داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ یہ آدمی اس وقت نشے میں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے سامنے نہ تو اس کی منتیں کام آنی ہیں اور نہ ہی آنسو، اس لیے بہتر تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے۔ اور وہ اپنی سوچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کا سر زور سے سامنے شیشے پر وہ مار چکا تھا۔ نہ جانے من، بھاگنے تھوڑی نہ دوں گا تجھے تو میں آج رات کے لیے اپنی رانی بناؤں گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے پاس گھسیٹ رہا تھا جب اس کے منہ پر ٹانگ مارتے ہوئے اب کی دفعہ وہ بنا رکے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ وہ یقیناً بھاگ جاتی اگر سامنے سے آتا وجود اس سے نہ ٹکراتا۔ آئرہ نے صرف ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون اور چادر کے بنا نازک سراپے کو دیکھ کر اس کے لہو میں شرارے سے دھورنے لگے تھے۔ ازبک نے سرخ لہو بھر نگاہوں سے سامنے دروازے سے نکلتے اس لڑکھڑاتے انسان کو دیکھا تھا جس کی زندگی کا شاید آج آخری دن تھا۔ خان، وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، جبکہ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ سامنے بدحواس ہوتے آدمی کو دیکھ رہا تھا، جو یقیناً اس کے ہاتھوں قتل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر وہ ارادہ نہیں بھی رکھتا تھا تو بھی ازبک درانی کے ہاتھوں آج اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ ازبک تیزی سے اسے ایک طرف کرتا اس آدمی کی طرف آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں طوفان سا برپا تھا۔ اس کی سرخ انگار آنکھیں جیسے سامنے کھڑے آدمی کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ اس کے پاس آتا، ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑتا، ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار چکا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا تھا، اور ازبک درانی بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اسے مزید چیر پھاڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر آئرہ نے خوف سے جڑجڑی لی تھی۔ ازبک کا غصے سے جسم کا ہر حصہ ایندھن کی مانند سلگتی بھٹی بنا ہوا تھا۔ یقیناً سامنے موجود اس انسان کو آج اس کے کیے کی ہولناک سزا ملنے والی تھی، جیسے آج ازبک درانی اس کی جان حلق بل کھینچنے والا تھا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے اس کی آنکھیں نوچ لینا چاہتا تھا۔ اس کی سفید رنگت لمحے میں لہو چھلکنے لگی تھی۔ اس کا جلالی روپ تو شاید آئرہ نے اس دن بھی نہیں دیکھا تھا جس دن وہ ڈاکو اس پر حملہ کر رہے تھے، جبکہ یہ واچ مین تو یقیناً اذیت کی انتہا پر تھا۔ وہ یقیناً اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا،
لیکن اب صرف پچھتاوا ہی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ غصے سے اسے پیچھے کی طرف پھینکتا ازبک تیزی سے اس کی طرف گیا تھا۔ جب اس نے اپنی حالت کی فکر کیے بغیر وہاں سے بھاگ جانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ازبک اوپر کیوں گیا ہے، لیکن اتنا وہ سمجھ چکی تھی کہ آج یہ آدمی زندہ نہیں بچ سکتا۔ ابھی وہ آدمی تیزی سے باہر نکل ہی رہا تھا جب پیچھے سے گولی چلی تھی۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ آئرا سر تا پیر لرز اٹھی تھی۔ ازبک دورانی کا جنون ہر چیز پر حاوی تھا۔ اس پر ایک الگ ہی جنون سوار تھا۔ جنون بھی وہ جس میں نفرت کی سلگتی آگ دہک رہی تھی۔ اس کی دلخراش چیخ بھی اس کے مقصد سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ تنے ہوئے اعصاب سمیت دروازے کی جانب بھاگا تھا جب آئرا ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ ہان رک جائیں، ہان خدا کے لیے رک جائیں۔ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے خطرناک ارادے اس بات کے گواہ تھے کہ آج وہ آدمی جان سے جائے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ وہ غصے اور اشتعال کی کیفیت میں یقیناً آج کوئی بھی بڑا نقصان کرنے والا تھا۔ آئرا تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ سرد ہواؤں کے تھپڑ اسے تھرتھرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی جبکہ وہ آدمی آگے کی طرف بڑھتا ہوا زور سے چلایا تھا۔ شاید اسے گولی لگ گئی تھی۔ تیز طوفانی بارش میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ازبک کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا جبکہ ازبک نے پہاڑ کے سرے پر آتے ہوئے غصے سے ہاتھ کا مکہ پتھر پر دے مارا تھا اور گولیوں کی بوچھار نیچے اس چٹانی پتھروں والی پہاڑی پر کی تھی۔ نیچے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیز برستی بارش میں اندھیرے کا راج تھا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی، خان، اس نے پیچھے آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اس وقت خوف سے بے حد بری حالت میں تھی۔ جب ازبک نے پلٹ کر آئرا کو تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا جبکہ وہ حیرت سے اس اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اب وہاں گر گئی ہان، وہ آدمی زندہ بچ گیا میرے ہاتھ سے، لیکن شاید تم نہیں بچنا چاہتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے غررایا تھا۔ آئرا نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ کہاں ہے تمہاری چادر آئرا بیگم؟ کہاں پھینک آئی ہو میری عزت کو؟ وہ غصے سے اس کے چہرے پر دہارا تھا جبکہ نگاہیں اندھیرے میں تھوڑے سے نظر آتے اس کے زخم پر تھی، جس سے خون کی لکیر اس کے چہرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی پکڑ میں شدت آنے لگی تھی۔ اس کی پکڑ اتنی سخت ہو چکی تھی کہ آئرا کو اس کے غصے سے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ گر گئی ہان، میں ڈر گئی تھی۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس طرح سڑک پر بغیر چادر کے دیکھا تو ایسی ہولناک سزا دوں گا کہ اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی تم۔ ازبک بے حد غصے سے اس کے چہرے پر غرا رہا تھا جبکہ اس کی تو مانو جان ختم ہونے کو تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں پناہ لیتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا اس طرح سے رونا ازبک کے سارے غیظ و غضب کو بھی لے گیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے خود میں بھینج گیا تھا جبکہ اس کے اس طرح شدت پسندی سے خود کے ساتھ لگانے پر
آئرہ کی تکلیف سے کراہ نکلی تھی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا گھر کی طرف چل دیا تھا، کیونکہ آئرہ نے پیروں میں کوئی جوتا نہیں پہن رکھے تھے۔ وہ یہاں تک صرف اور صرف اس کے غصے کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ آئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ واچ مین کس حالت میں ہے، کہاں تھا۔ اگر اب تک ازبک کے سامنے ہوتا تو موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔ ایسے انسان کے لیے وہ کوئی دعا بھی نہیں کر سکتی تھی جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ازبک کے ہاتھوں کسی کا بھی کوئی نقصان ہو۔ وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جب سامنے ہی اسے زمین پر اس کی چادر پڑی نظر آئی تھی۔ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے وہ واپس آتا، دروازے کو ٹھیک سے لاک کرنے کے بعد اس کی چادر کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر رکھتا اس کے جوتے ڈھونڈنے لگا تھا، جو تھوڑے فاصلے پر اسے ایک صوفے کے پاس ہی پڑے نظر آئے تھے۔ اس کے جوتے اٹھاتے ہوئے اس نے سائیڈ پر پڑی اس کی چادر کو بھی اٹھایا تھا، اور پھر اس کے نازک سے سراپے کو دوبارہ سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ اسے اٹھائے سیڑھیوں کی طرف چل دیا تھا۔ اس نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا، کچھ بھی نہ پوچھا تھا، وہ بس خاموش تھا، جبکہ آئرہ کو لگا تھا کہ ازبک کے آنے تک وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دے گی، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس انسان کی ہوس کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سر تا پیر ازبک خان درانی کی امانت سمجھتی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کے سامنے ہار کر خود کو اس کے حوالے کر دیتی۔ وہ اپنی جان سے چلی جاتی، لیکن ازبک کی عزت پر کوئی سوال نہ آنے دیتی، کیونکہ ازبک درانی صرف اس کے لیے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کے جسم و جان کا مالک تھا۔ وہ کسی اور کو خود پر حق جتانے کا حق نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے کندھے سے پھٹی اس کی قمیض کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اذیت کی انتہا پر جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کا غریز برتنا ازبک کو سخت نگاہوں سے اسے گھورنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، وہ اس سے برملا نفرت جتاتا تھا، وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن اتنی نادان تو وہ بھی نہ تھی کہ وہ اس کے جذبات کو سمجھ نہ پاتی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کو اپنے چٹانی وجود میں سمو لیا تھا، جبکہ آئرہ اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں منہ چھپاتے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ مسلسل سسکنے سے اس کی سانسیں اٹکنے لگ گئی تھیں، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اس طرح کی سچویشن سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اگر اسے آنے میں مزید تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ اکیلا ہی وہاں سے نکل پڑا تھا۔ کوئی گاڑی، کوئی لفٹ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے پیدل ہی اس سفر کو ماپنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں سے لے کر گھر آنے تک وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچا تھا، لیکن دماغ میں بس جیسے ایک ہی بات آتی تھی کہ اگر وہ نہ آتا یا پھر وہ کسی اور کا انتظار کرتا تو اس کے پیچھے تو جیسے اس کی دنیا لٹ جاتی۔ یہ
سوچ اسے لمحے میں غصے سے لال کر دیتی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے سر پر اب تک خون کی لکیر جمی ہوئی تھی۔ اسے یہ چوٹ کیسے لگی تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تکلیف میں تھی۔ اس کی ہمدار آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اس کے قریب سے اٹھنے لگا تھا، یا وہ اٹھ کر کوئی دوائی لینے جا رہا تھا کہ اس کے سر پر لگا کر اسے اس تکلیف سے بچا سکے، جب اس نے اچانک ہی اسے گریبان سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب سے اٹھے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی اور اس کا خوف اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ عزت کا چھننا کیا ہوتا ہے، عزت کا لٹنا کیا ہوتا ہے۔ 6 مہینے پہلے اس نے ازبک پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے، اسے بے آبرو کیا ہے۔ کتنے آسان تھے وہ الفاظ جو اس نے استعمال کر لیے تھے، لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ ان لفظوں کا مطلب کیا تھا، ان لفظوں کی اذیت کیا تھی۔ ازبک اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ اس اذیت سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ خود کو لٹیرا کہلوانا، ہوس پرست کہلانا، وحشی درندہ حیوان کہلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ چیز تو وہ آج سمجھی تھی۔ وہ اپنی کم عمری اور نادانی میں اس چیز کا مطلب کبھی بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے ہر چیز میں ازبک کو غلط سمجھا تھا۔ اسے بس وہ رات یاد تھی جو ازبک نے اس کے وجود پر اپنا وحشی پن اتارا تھا، لیکن وہ اس کا غصہ تھا، ہوس نہیں تھی۔ ہوس تو یہ تھی جو یہ آدمی آج اسے دکھا رہا تھا۔ اصلی وحشت، اصلی درندگی تو آج اس کے سامنے ہونے جا رہی تھی۔ اس سوچ نے اسے ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی دھاریں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ ازبک اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے آئرہ، میں آ گیا ہوں نا میری جان، کچھ نہیں ہوا ہے۔ احان، اس نے مجھے گندا کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے تمہیں گندا، میں آ گیا تھا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کا چہرہ دیکھتی عجیب پاگل پن میں، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا، اس نے مجھے چھوا، اس نے مجھے گندا کیا، گندی ہو گئی میں ازبک، اس نے مجھے گندا کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی چیخ چیخ کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ اسے قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ نہیں ہو تم گندی، کوئی تمہیں گندا نہیں کر سکتا۔ تم ازبک درانی کی بیوی ہو، جو تمہیں گندا کرنے کی کوشش کرے گا ازبک درانی اسے چیر کر رکھ دے گا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو اس جنگل سے ڈھونڈ کر ابدی نیند سلا کر سکون کا سانس لے۔ نہیں میں نہیں گندی، وہ اس کے سینے میں چھپی دبی دبی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ اسے مزید خود میں بیجتے ہوئے ازبک نے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ نہیں ہو تم گندی، تم میری ہو اور میری کوئی بھی چیز گندی نہیں ہو سکتی۔ تم گندی نہیں ہو سکتی، ازبک درانی تمہیں گندا نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں یوں ہی کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح سمٹی آہستہ آہستہ نیند میں اتر گئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ازبک نے اس کے قریب سے اٹھنا چاہا تو اس کے ہاتھوں کی مکھیوں کو اپنی شرٹ جکڑتے ہوئے پایا تھا۔
وہ نیند میں بھی اس حادثے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے نہ اٹھا گیا جبکہ یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کی گہری نیند میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ملازمہ کہاں گئی ہے۔ وہ ملازمہ کو اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایکسٹرا پیمنٹ بھی کر رہا تھا، صرف اس کے آنے تک وہ کہیں نہ جائے۔ وہ بات مانی تھی اس نے، تو ایسے کیسے جا سکتی تھی اس کی بیوی کو ایک شرابی کے سہارے چھوڑ کر؟ اسے چاچا جان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ المیر درانی بے سہارا شخص کو نوکری پر رکھا تھا تاکہ اس کے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے، لیکن وہ بے سہارا شخص اسی کی عزت پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سوچ کر اس کے جسم میں ایک دفعہ پھر سے طوفان اٹھنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ اس کیس کو اس طرح سے جانے دینے کا نہیں تھا۔ اس کی عزت پر حملہ کیا گیا تھا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ وہ ہرگز یہ معاملہ جانے نہیں دینے والا تھا۔ ازبک ساری رات آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا تھا۔ جب وہ بہتر فیل کرنے لگی تو وہ اس کے قریب سے اٹھ کر اس کے ماتھے پر چھوٹی سی زخم کو ایک بینڈیج لگا کر کور کر چکا تھا۔ فجر کے آس پاس اس کی آنکھ اپنے موبائل پر آتی کال سن کر کھلی تھی۔ السلام علیکم جناب، میں یہاں سوات کے تھانے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے آگے کام کرتا تھا، واچ مین کی نوکری پر۔ کل رات بڑی پہاڑی سے نشے کی حالت میں گر کر وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ بہت بری حالت میں لاش ملی ہے اس کی، کافی زخم بھی لگے ہوئے ہیں، ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ بہت زیادہ نشے میں تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کسی بھی طرح کی کوئی انویسٹیگیشن کرنے سے منع کر دیا ہے۔ 3 بیٹیاں ہیں اس کی۔ آپ فکر نہ کریں، اس کیس میں کہیں بھی آپ کا نام نہیں آنے دوں گا، لیکن آپ کے ساتھ کام کرتا تھا اس لیے مجھے لگا کہ آپ کو اس بارے میں بتا دینا بہت ضروری ہے۔ پولیس والے نے یقیناً اس کا اسٹینڈرڈ وغیرہ سمجھ لیا ہوگا۔ اس طرح کے لوگ ایسے کیسوں میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے اور نہ ہی اپنا نام بیچ میں کہیں آنے دیتے ہیں، اور ایسے نشے کے کیسز میں بڑے بڑے ناموں کو شامل بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اس کا کیا کرنا ہے یہ تم لوگ دیکھ لو۔ فی الحال اس کی فیملی سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نقصان کو تو میں پورا نہیں کر سکتا، ہاں، لیکن اپنی طرف سے میں تھوڑی سی مدد ضرور کروں گا۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے ایک نظر عائلہ کو دیکھا تھا جو اب تک گہری نیند میں تھی۔ ارے جناب، یہ تو آپ کی دریا دلی ہے، ورنہ ایسے شرابیوں کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ غریب سی فیملی ہے، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون کسی کو دے دیا تھا۔ السلام علیکم، میں ازبک درانی ہوں۔ آپ کے شوہر یہاں میرے ہی گھر پر واچ مین تھے۔ مجھے بہت افسوس ہے ان کی موت کا۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ ادا کیے تھے اس نے، حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس آدمی کو دوبارہ سے زندہ کرے اور پھر ایسی اذیت ناک موت دے کہ وہ مرتے دم تک کانپتا رہے۔ ارے صاحب، نہ کرو۔ آفس آج ویسے بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، جو کمایا تھا۔ ارے صاحب، نہ کرو افسوس، آپ ویسے بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، جو کماتا تھا جوئے اور شراب میں لگا دیتا تھا۔ اپنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، یہ تو اس کو یاد ہی نہیں۔ اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، ہمیں اس کی موت کی کوئی خیرات نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیٹیاں پال لوں گی، وہ عورت دکھ سے بولی۔ میں آپ کو کوئی خیرات نہیں دے رہا ہوں، میں بس آپ کو آپ کا حق دے رہا ہوں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس عورت کی ذہنی حالت سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے لہجے کو نرم بنایا تھا۔ خان، وہ کچھ اور بھی کہنے والا تھا جب اسے پیچھے سے عائلہ کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے الوداعی کلام
کہتا کمرے میں آیا تو آئرا کو ابھی خوف سے لرزتے ہوئے پایا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آتے ہوئے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ شاید خود کو اکیلا کمرے میں پا کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کل رات جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد اسے اکیلا چھوڑنا فی الحال بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ اور سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ خدا حافظ۔